استعمال ہوا ہے اتم الصیام الی اللیل کہ روزے کو مکمل کرو رات تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد اعظم علی بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المعرفت۔ پیام رمضان کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں خوش آمدید، کہ جہاں آج ہم لوگ بات کریں گے وقت افطار پر۔ تو اس موضوع پر ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہیں گے جامعہ حاضہ کے سینئر مدرس جناب مولانا ارشاد حسین جعفری صاحب، کہ جو ہماری اس عنوان پر مکمل رہنمائی فرمائیں گے۔ تو چلیے آغا صاحب سے اس بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ قبلہ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور پیام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ قبلہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے وقت افطار۔ تو جو ہمارا آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ افطار کے وقت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اسلام میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ تقریباً ہر فرقے اور ہر گروہ کا اپنا ٹائم ہے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ برادر، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اہل اسلام میں افطار کے وقت کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر گروہ نے اپنا ہی ٹائم بنایا ہوا ہے، ہر گروہ کا اپنا ہی ٹائم ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے، نص قرآنی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اس آیت مجیدہ میں روزے کی مدت بیان ہوئی ہے کہ روزے کی مدت طلوع فجر سے لے کر رات تک ہے۔ اب اس بات میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، کوئی ایک مسلمان بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ روزے کی مدت وہ طلوع فجر سے لے کر غروب تک ہے۔ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہتا، بلکہ تمام اہل اسلام، تمام فرق اسلامیہ کا اتفاق ہے اور قرآن کی واضح نص ہے کہ افطار کا وقت وہ لیل ہے، رات ہے، اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو مکمل کرو رات تک۔ اور ہمارا موقف بالکل واضح ہے، ہماری فقہی کتابوں میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کا جو وقت اور غروب کا جو وقت بیان ہوتا ہے، اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد مشرق سے ایک اندھیرا اور تاریکی ابھرتی ہے، وہ جب انسان کے سر سے گزر جائے تو وہ مغرب کا وقت ہے، اور اس وقت رات شروع ہوتی ہے، لیل صادق آتا ہے۔ باقی برادران اسلام جو ہیں وہ غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ ان کا بھی البتہ ایک ٹائم نہیں ہے، کوئی 2-4 منٹ، 1-2 منٹ کا سب میں فرق ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں۔ لیکن ہمارے ہاں متفق علیہ ہے کہ جب وہ مشرق سے ابھرنے والی تاریکی اور اندھیرا انسان کے سر سے گزر جائے تو اس وقت رات شروع ہوتی ہے، اور اس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے، اور وہ روزے کے افطار کا وقت ہے۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ ہے فہم لیل، کہ لیل کو سمجھنے میں، لیل کے فہم میں غلطی، کچھ نے لیل سے غروب آفتاب مراد لے لیا، برادران اہل اسلام نے، اہل سنت نے غروب آفتاب کو رات شمار کیا اور لیل شمار کیا ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے
اس حدیث کی وجہ سے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما اجل الافطار فإن اليہود یؤخرون، کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے لوگ خیر کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ ہوں گے۔ بے شک۔ فإن اليہود یؤخرون، وجہ یہ ہے کیونکہ یہودی روزے کو تاخیر کے ساتھ افطار کرتے ہیں، وہ روزے کے افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ اس روایت کی وجہ سے اور لیل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اختلاف بنیادی طور پر اہل اسلام میں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ لیل کسے کہتے ہیں؟ تو اب ظاہر ہے صاحب شریعت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پوچھنا ہوگا کہ لیل سے کیا مراد ہے، رات کس وقت شروع ہوتی ہے۔ میں اپنی کسی حدیث کا حوالہ نہیں دوں گا، بلکہ برادران اہل اسلام کی معتبر ترین کتاب جو ہے صحیح بخاری، اس میں تیسیر الباری شرح بخاری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 116 پر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم۔ اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، لفظ تھوڑے سے مختلف ہیں کہ ثم قال اذا رأیتم اللیل ثم قال اذا غابت الشمس ها هنا وجاء اللیل من ها هنا فقد افطر الصائم۔ ثم قال بجدہ، اس میں بجدہ کا لفظ بھی ہے، صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں بجدہ کا لفظ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سورج اس طرف سے یعنی مغرب والی سائڈ سے غائب ہو جائے، وجاء اللیل من ها هنا، اور رات اس سائڈ سے یعنی مشرق والی سائڈ سے رات آ جائے، تو فقط افطر الصائم، اس وقت روزہ دار روزہ افطار کرے۔ تو یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے، یعنی سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع نہیں ہوگی، بلکہ جب سورج غائب ہو جائے گا، اذا غابت الشمس من ها هنا، جب مغرب والی سائڈ سے سورج غروب ہو جائے، غائب ہو جائے، آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، ہمیں نظر نہ آنے لگے، وجاء اللیل من ها هنا، اور مشرق کی طرف سے رات آئے۔ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ ہمارے ہاں یہ متفق ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد مشرق کی طرف سے ایک تاریکی اور اندھیرا طلوع ہوتا ہے، وہ جب انسان کے سر سے گزر جائے تو اس وقت رات شروع ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب مشرق سورج غروب ہونے کے بعد مشرق کی طرف سے تاریکی اور اندھیرا طلوع ہو، اس کو جب آپ طلوع ہوتے دیکھیں اور وہ طلوع ہو کر آ جائے، اذا جاء من ها هنا، تو اس وقت رات شروع ہوگی۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے وضاحت فرما دی کہ لیل اور رات کب شروع ہوتی ہے، اور میں نے کسی اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ برادران اہل سنت کی معروف اور معتبر ترین کتابوں کا حوالہ دیا ہے، پیغمبر اسلام کی یہ روایت موجود ہے۔ باقی بات رہ گئی وہ حدیث کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما اجل الافطار، کہ لوگ اس وقت تک خیر اور نیکی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ جلدی کریں گے افطار کرنے میں۔ فإن اليہود یؤخرون، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ روزہ مؤخر کرتے تھے، دیر سے افطار کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اس لیے کہ یہود بہت دیر تک یہودی جو ہے روزہ افطار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آسمان پر ستارے چھا جاتے اور چمکنے لگتے تھے تو اس وقت وہ روزہ افطار کرتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ اتنی دیر اتنی لیٹ افطار نہ کرو کہ یہود کے ساتھ شباہت ہونے لگ جائے۔ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کی جو حدیث میں نے عرض کی ہے کہ ثم قال بیدہ اذا غابت الشمس من ها هنا وجاء اللیل من ها هنا فقد افطر الصائم۔ اس کی تشریح میں وہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں
کہ روزے کا تمام اور مکمل ہونا 3 چیزوں پر موقوف ہے اور اس کا دار و مدار 3 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 سورج کا غروب ہونا، دن کا چلا جانا اور رات کا آ جانا۔ تو اس کا مطلب ہے غروب اور ہے، رات کا آنا اور ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بتا دیا کہ جاء اللیل منہا ہونا، مشرق سے جب رات آ جائے، رات کی تاریکی آپ کے سر سے گزر جائے، وہ رات کا وقت ہے، اس وقت رات شروع ہوتی ہے۔ اب باقی جو بات ہے اس حدیث کی کہ روزے کو جلدی افطار کرو، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتنی جلدی کریں کہ ابھی تک رات داخل ہی نہیں ہوئی، صرف سورج نظروں سے اوجھل ہوا ہے، غائب ہوا ہے اور ہم افطار کر لیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن صریح طور پر کہہ رہا ہے کہ رات تک روزہ رکھو، اور پیغمبر اسلام نے بھی وضاحت کر دی کہ رات کب ہوگی، جب مشرق کی طرف سے اندھیرا آ جائے، اس وقت رات ہوگی۔ لہٰذا سورج غروب ہوتے ہی جو یہ سارنگ بج جاتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت رات داخل ہی نہیں ہوتی، رات شروع ہی نہیں ہوتی۔ رات کے وقت روزہ افطار کرنا چاہیے، اور رات کا وقت ہوتا ہے پیغمبر اسلام کی حدیث کی روشنی میں کہ جب مشرق کی طرف سے اندھیرا اور تاریکی ابھرے اور وہ انسان کے سر سے گزر جائے۔ البتہ ایک تیسری وجہ بھی اس کی ہو سکتی ہے، وہ ہے کہ شیعوں کی ضد میں بھی کچھ ہمارے برادران جو ہیں، اس لیے تاکہ شیعوں کے ساتھ شباہت نہ ہو جائے اور شیعوں کے نظریے کو تقویت نہ ملے، اس لیے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ الگ اپنا، حتیٰ کہ آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ یقین کریں کہ یقین نہیں ہوتا کہ سورج غروب بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، ابھی تک اس کی دھوپ نظر آ رہی تو کچھ لوگ سائرن بجا دیتے ہیں، یہ صورت۔ اچھا آپ دیکھیں اس میں وہ مقصد ان کا کیا ہے کہ دیکھیں جی دیر سے روزہ افطار کریں گے تو کیا ہوگا، روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں جی، میں کہتا ہوں اچھا دیر سے روزہ افطار کریں تو کیا ہوگا، روزہ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہوگا نا، باطل تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ پہلے افطار کر رہے ہیں، خدا نخواستہ وقت سے پہلے آپ کا روزہ افطار ہو گیا تو پھر کیا ہے، پھر تو روزہ ہی گیا، باطل ہے۔ تو باطل بہتر ہے یا مکروہ بہتر ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو کم از کم احتیاط کر لیں تو اس سے روزہ باطل تو نہیں ہوگا نا۔ تھوڑی اگر ٹائم بعد میں کر لیں تو روزہ کم از کم باطل نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ مکروہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے نا؟ مکروہ کا کیا ہے کہ ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا، اور اگر پہلے افطار کر بیٹھے تو بالکل روزہ ہی باطل ہو جائے گا۔ صحیح ہے، لہٰذا روزے کا صحیح وقت جو ہے وہ اتم الصیام الی اللیل، جب رات شروع ہوگی یہ روزے کا صحیح وقت ہے، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ رات شروع ہوتی ہے جب مشرق سے تاریکی اور اندھیرا ابھرنا شروع ہو اور انسان کے سر سے گزر جائے۔ تو ان کے اپنے اکابرین جو ہیں برادران اہل سنت کی، ان کا طریقہ، ان کی سنت کیا ہے، اس کو بھی اگر یہ دیکھ لیں یا عوام کو بتائیں تو میں کہتا ہوں کہ شاید یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر محمد راوس، زہران یونیورسٹی کے وہ پروفیسر ہیں، انہوں نے 10 جلدوں پر مشتمل فقہی انسائیکلوپیڈیا مرتب کیا، لکھا ہے۔ اس کی جو پہلی جلد ہے وہ فقہ حضرت ابو بکر کے نام سے اس نے لکھی، اور اردو میں بھی موجود ہے اور مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس فقہ حضرت ابو بکر کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 206 پر وہ ڈاکٹر محمد راوس لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے، پہلے نماز مغرب پڑھتے تھے پھر روزہ افطار کرتے۔ تو آپ دیکھیں نماز مغرب پر فرض کریں 6 منٹ بھی لگتے ہوں، 3 فرض 4 سنتیں، ہاں جی، تو سورہ غروب ہونے کے بعد اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد وہ افطار کرتے تھے، تو کتنا ٹائم ہو جائے گا؟ وہی ٹائم ہو جائے گا جو ہمارا ہے، بالکل جس ٹائم کہ ہم قائل ہیں کہ غروب کے 5-10 منٹ بعد افطار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مصنف عبد الرزاق نے حمید ابن عبد الرحمن بن عوف سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ
حمید بن عبد الرحمن بن عوف وہ نقل کرتے ہیں، ان سے منقول ہے، اور کتاب کا نام ہے مصنف عبد الرزاق، کہ انا عمر و عثمان کانا یصلیان المغربا فی رمضان قبل ان یفطرا، کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان جو ہیں وہ ماہ رمضان المبارک میں پہلے نماز مغرب پڑھتے تھے اور اس کے بعد روزہ افطار کرتے تھے۔ اب دیکھیں ان خلفائے راشدین کی سنت اور طریقہ تو یہ خود ان کی کتابوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے تھے۔ اور جہاں آج کل کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پہلے اچھا یہ کچھ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے اذان دیتے تھے، یہ اذان کے بعد روزہ کھولتے تھے، اب پہلے روزہ کھولتے ہیں، اذان بھی بعد میں دیتے ہیں۔ صورتحال جی ہے، روزہ کھول کے پھر اذان دیتے ہیں، سحرن پہ روزہ کھولتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں مغرب کی۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو صحیح وقت روزے کا وہ غروب آفتاب کے کم از کم 7، 8، 10 منٹ بعد ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آج کی گفتگو میں آپ نے جانا کہ صحیح وقت افطار کون سا ہے اور ہمیں کس وقت روزہ اپنا افطار کرنا چاہیے، تو جس کی وجہ سے ہمارا روزہ باطل ہونے سے بچ سکتا ہے۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے مصروفیت کے باوجود بھی ہمیں وقت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔